آج عمران خان کافی ناراض اور غصے میں نظر آئے ہیں اور ان کے جو بیانات ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر تو مکمل طور پہ نشر ہو رہے ہیں، لیکن ٹی وی چینلز کے اوپر ذرا محتاط انداز سے انہیں بتایا جا رہا ہے یا رپورٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو آنکھوں دیکھا حال بتانے والے لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آج واقعی ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ تھوڑی سی بدلی تھی اور کافی اگریسو اور غصے میں نظر آئے ہیں۔ پارٹی کے اندر کچھ سازشوں کا پتہ چل گیا ہے۔ عمران خان کو جیل میں رہتے ہوئے بھی کچھ لوگوں کا یہ خام خیال ہے کہ وہ پارٹی کے معاملات سے باخبر نہیں ہیں یا انہیں مکمل معلومات نہیں ہیں، لیکن در حقیقت عمران خان کو پارٹی کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزوں کا پتہ ہے جو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سے چھپی ہوئی ہیں، اس لیے آج انہوں نے کچھ ڈیسیژنز کر لیے ہیں اور کچھ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آج ایک تو کل رات سے لے کے اب تک 19 رکنی پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ قائم کی گئی ہے۔ کچھ نئے لوگوں کو، پرانے لوگوں کو دوبارہ سے پارٹی میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کون لوگ پارٹی میں آ سکتے ہیں، کون لوگ نہیں آ سکتے، کن کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں کانٹا لگا ہوا ہے اور کون سے لوگ آ سکتے ہیں، اس بارے میں بھی عمران خان نے فائنل ڈیسیژن کرنے ہیں کچھ ہی دنوں میں۔ یہ ساری تفصیلات اور پھر نیٹ فلکس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ڈاکومنٹری کی تیاری کا عمل جاری ہے۔ یہ اطلاع آئی زلفی بخاری کی جانب سے کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس کی بھی کچھ تفصیل آپ سے شیئر کرنی ہے، لیکن ان ساری معاملات پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ۔ میں نے یہاں پر تو ہم سارے سیاسی معاملات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ادر سائڈ آف دی اسٹوری بھی بتانے کو دل کرتا ہے جو نان پولیٹیکل ہو، جیسے بہت ساری چیزیں ہیں۔ ابھی رشیا کا ایک پورا ایونٹ تھا، میں نے بہت سارے ولاگز وہاں پر شوٹ کیے، لیکن چونکہ وہ نان پولیٹیکل ہے تو یہاں پر اپلوڈ کر کے میں آڈینس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، چائنا کے ٹور کے ولاگز پڑے ہیں جو کبھی کبھار دل کرتا ہے ایڈٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں، اور ان ایڈیٹڈ را فوٹیجز جو ڈیلی لائف میں ہم وٹنس کرتے ہیں، تو بہت کچھ ہے آپ کو دکھانے کو اور بتانے کو، لیکن سوچا کہ یہاں پر پولیٹیکل آڈینس ہے تو وہ ڈسٹرب نہ ہو، تو اس کے لیے میں نے ایک الگ سے چینل جو ہے وہ اپنی ڈیلی لائف ولاگنگ کے حوالے سے بنا دیا ہے، اس کو میں نے لائیو کر دیا ہے اور پہلا ولاگ شاید کل اس کے اوپر اپلوڈ ہو جائے گا۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ ہے اس میں یا نہیں۔ اگر آپ لوگ سبسکرائب کرتے ہیں اس کو تو پھر میں وہاں پر یہ ساری چیزیں جو ان ایڈیٹڈ، ان فلٹرڈ یا ان اپولوجیٹک جو ایک ورژن ہے وہ آپ کو وہاں پر دکھایا جا سکے، تو اس چینل پر بھی ذرا اپنا پیار محبت دکھائیے اور اس چینل کا بھی خیال رکھنا ہے، دونوں کا، یہ نہ ہو کہ اس کے چکر میں اس کو بھول جائے۔ اینی ویز واپس آتے ہیں آن پوائنٹ، ذرا بات کرتے ہیں، معذرت تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے انٹرو برداشت کیجیے، تو ذرا سیاسی معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آج عمران خان کی جیل میں اگریسو ٹون کے حوالے سے بہت زیادہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، پھر پی ٹی آئی کے دفتر میں بھی میرا آنا جانا رہا، وہاں کے لوگوں سے بھی بات چیت ہوئی، تو میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو اندر تناؤ ہے پاکستان تحریک انصاف میں پارٹی کی سطح پر، وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ نے شہریار آفریدی کی سپیچ سنی، کتنے مطلب اگریسو رویے سے انہوں نے کہا کہ میں کسی شوکاز نوٹس کی پرواہ نہیں کرتا، پارٹی کے جو گراس روٹ کے ورکرز ہیں ان کو آگے لایا جائے۔ شیر افضل مروت کے الگ کچھ مسائل ہیں، بیرسٹر گوہر کی الگ بالکل نارمل سی ٹون ہے، اس سارے معاملات میں ورکرز جو ہیں وہ کنفیوز ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ آج ٹی وی چینل پر یہ خبریں نشر ہوتا میں نے دیکھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اندر حلف لیے گئے کہ اندر کی خبر باہر نہیں جائے گی، تو یہ بڑا ایک ایکسٹریم سٹیپ تھا۔ اور اس کے بعد یہ خبر آئی کہ 19 رکنی ایک سیاسی کمیٹی بنا دی گئی، یعنی کچھ لوگوں کو تھوڑا پیچھے کر دیا گیا، جو ڈیسیژنز کور کمیٹی لیتی ہے، فائنل اتھارٹی کور کمیٹی ہے، اب اس سے بھی اوپر ایک اور ایپیکس کمیٹی بنا دی گئی، یعنی سیاسی کمیٹی جو فیصلے کرے گی۔ میں نے کل کے ولاگ میں اس کی ڈیٹیل بتا دی، ریپیٹ نہیں کروں گا، بٹ آج میں نے جا کر پی ٹی آئی کے آفس میں ایک پریس کانفرنس تھی، تو میں نے رؤف حسن سے پوچھا، میں نے کہا یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آپ کی کور کمیٹی کے دوران کوئی حلف لیے گئے ہیں لوگوں سے کہ یہ چیزیں لیک آؤٹ نہ ہو، تو رؤف حسن صاحب نے بتایا کہ میں ہر کور کمیٹی کی میٹنگ میں موجود رہتا ہوں، لیکن ابھی تک ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ کسی سے حلف لیا گیا ہو، لیکن آن دا ادر ہینڈ ہر 10-15 دن کے بعد یہ خبر آتی ہے سامنے۔ کبھی سنی اتحاد کونسل کے معاملے میں جب شمولیت کی آ رہی تھی تب حلف نامے لیے گئے، پھر بعد میں ابھی کور کمیٹی کی خبریں آ رہی ہیں، تو جو ٹرسٹ کا ایک ایشو ہے وہ کریٹ ہوا ہے بہت زیادہ، اور سب لوگوں کو لگتا ہے کہ اندر کوئی نہ کوئی ایسا ایلیمنٹ
موجود ہے جو پارٹی کو ڈیمیج کر رہا ہے یا پارٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے. اور آج یہی بات عمران خان نے خود بھی کر دی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے مخالفین کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں. اور عمران خان کو خبر ہے کہ ایسے کون سے ایلیمنٹ ہیں یا کون سے لوگ ہیں, اور اس کے اوپر ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو رد عمل, ریئیکشن یا پارٹی کی سطح پر کوئی کام نظر بھی آئے گا. یہ جو پولیٹیکل کمیٹی قائم کی گئی ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, کیونکہ اس وقت عمران خان کو اور پارٹی کے کچھ مخلص لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پورا فوکس جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے اوپر ہی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ مائنس پلس کوئی اور چیز نہیں, رہائی پلس مینڈیٹ کی واپسی. لیکن انفارچونیٹلی پورا دن جو آپسی اختلافات کی وجہ سے خبریں چلنے لگ جاتی ہیں ٹیلی ویژن پر یا جو میڈیا میں اسپیس جاتی ہے وہ آپسی اختلافات کے حوالے سے جاتی ہے. اور اسی سارے معاملے کے دوران جو ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے وہ ہے پرانے کھلاڑیوں کی واپسی. یعنی عمران خان کے وہ ساتھی جو دباؤ کی وجہ سے, پریشر کی وجہ سے یا کسی بھی ایسے حالات کی وجہ سے جو کوئی بھی شخص فیس کرے تو وہ ڈیسیجن لینے پر مجبور ہو جائے جو وہ شاید نہیں لینا چاہتا, تو اس لیے ان لوگوں کو تھوڑا سا موقع دینے کے اوپر غور ہوا ہے. اور عمران خان نے آج اپنے بات چیت میں یہ بتایا ہے کہ وہ غور کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی واپسی کے لیے جنہوں نے پارٹی کو چھوڑا تو ہے لیکن کسی اور پارٹی میں نہیں گئے, یا ان کی لائلٹی جو ہے وہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے لیکن چھوڑا انہوں نے ایسے سرکمسٹانسز میں کہ ان کے اوپر تشدد ہوا یا جو بھی حالات پچھلے کچھ عرصے میں آپ کے سامنے رہے. لیکن اگر کسی نے پارٹی چھوڑی ہے, پریس کانفرنس کی ہے پارٹی کے خلاف اور وہ کسی اور پارٹی میں بھی چلا گیا تو اس صورت میں واپسی ممکن نہیں ہے. فار ایگزامپل فواد چودھری کے حوالے سے وہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ فواد چودھری کے اوپر دباؤ تھا ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کا لیکن وہ نہیں بنے, اس لیے انہیں لمبی جیل کاٹنا پڑی. اب فواد چودھری رہا ہو کے واپس آ گئے ہیں تو کیا آپ لوگ ان کو پی ٹی آئی میں واپس کسی رول میں دیکھنا چاہتے ہیں جیسے وہ پہلے اگریسو طریقے سے چلاتے تھے؟ ایک تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فواد چودھری خود بھی ابھی فوری طور پر آنے کے لیے مینٹلی پریپیئر ہیں یا نہیں, یہ دونوں چیزیں دیکھنی ہوں گی. بٹ عمران خان کی طرف سے سافٹ کارنر ہے. پھر اور بہت سارے لوگ ہیں, فار ایگزامپل عثمان ڈار ہیں, ان کی فیملی کی حالیہ جو بھی معاملات رہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی پوری ان کے ساتھ سٹینڈ کرتی رہی اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ. تو عثمان ڈار نے بھی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی باہر آ کے, ایون کہ ٹی وی انٹرویو میں بھی انہوں نے جس طرح سے سامنا کیا اس اینکر کا اور جس طرح سے وہ نکلے وہاں سے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی کے لائل ہیں اور انہوں نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی جو عمران خان کو ڈیمیج کرتی. حالانکہ اطلاع یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی عمران خان کے خلاف گواہ بننے کا دباؤ رہا ہے کسی عرصے میں. خیر اب اور بھی اس طرح کی لمبی ٹائم لائن ہے, ابھی یہ کچھ کو تو واپس لیا بھی گیا ہے, تو جیسے جیسے عمران خان منظوری دیتے جائیں گے یہ سب لوگ واپس آئیں گے. اب آ جائیے ذرا اس اہم ایشو کی طرف جو آج جیل میں, جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ عمران خان کافی اگریسو نظر آئے. بلکہ اس سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ ایک عمران خان کا ایک اور کیس جو ہے, سزا جس میں دی گئی عدت کا کیس جو ہے, اس کے آج جو دلائل ہیں پی ٹی آئی کے یا عمران خان کے وکلا کے وہ مکمل ہو گئے ہیں. یعنی سائفر کیس میں بھی دلائل مکمل کر لیے عمران خان کے وکلا نے اور عدت کے کیس میں بھی دلائل مکمل ہو گئے ہیں. آج ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ گئی, وہاں پر یہ کیس ہوا اور آخر میں کیا ہوا کہ جو خاور مانیکا کے وکیل ہے وہ نہیں آئے, ورنہ آج دلائل ہوتے کسی طرف جاتا معاملہ تو پی ٹی آئی کے وکلا نے کہا, عمران خان کے وکلا نے, کہ بھائی آپ اس کیس کا فیصلہ کریں, ہم نے دلائل دے دیے, جنہوں نے جواب دینا ہے وہ آئے ہی نہیں ہے وکلا, تو آپ اس کیس کا فیصلہ کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ چلیں ایک تاریخ انہوں نے ملتوی کر دی کہ اس تاریخ تک جو ہے دوبارہ اس کی ہیئرنگ ہوگی اور پھر ڈیسائیڈ ہوگا. تو یہ توشہ خانہ کے ساتھ ساتھ یہ نکاح والا جو معاملہ ہے عدت والا, یہ 100% اڑنا ہی اڑنا ہے کیس, جو مرضی ہو جائے, اس میں کوئی وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. عمران خان کے لیے جس میں ایشو کریٹ ہو سکتا ہے آگے آنے والے دنوں میں وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, لیکن اس میں بھی ٹیکنیکلی عمران خان کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ہاں اس میں نکالنے کو کوئی چھوٹی موٹی نیٹی گریٹی کی وجہ سے کوئی سزا دینا چاہے یا اس کیس کو لمبا چلانا چاہے تو وہ الگ بات ہے, کیونکہ آج عمران خان نے یہ کہا کہ وہ چیئرمین نیب کے اوپر کیس کریں گے توشہ خانہ کیس میں. جس طرح سے ان کا یہ ماننا ہے کہ توشہ خانہ کیس بنیادی طور پر ان کو سزا دینے کے لیے بنایا گیا تھا اور پھر ان کی اہلیہ کو انہیں توڑنے کے لیے پھنسایا گیا کہ عمران خان کو کمزور کیا جائے, اس لیے ان کی اہلیہ کو سزا دی گئی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب کے اوپر وہ کیس کریں گے کہ انہوں نے یہ توشہ خانہ کا کیس میرے پہ کیوں بنایا, حالانکہ میں نے قانون کے مطابق چیزیں لی, اور جنہوں نے غیر قانونی چیزیں لی زرداری, نواز شریف, ان کے بقول وہ کہتے ہیں کہ
کہ ان کے اوپر کوئی کیس ہی نہیں بنا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چیئرمین نیب کے اوپر کیس کروں گا. پھر جو گواہ بنائے گئے، انعام شاہ ان کے پرسنل اسٹاف آفیسر تھے، بنی گالہ کے پورے معاملات کو دیکھتے تھے، وہ گواہ بن گئے ان کے خلاف. تو عمران خان کہتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی وہ کیس کریں گے. تو آج اس حوالے سے کافی اگریسو نظر آئے اپنی سزاؤں کے حوالے سے، کہ یہ ساری سزائیں جو ہیں ان کو صرف اس لیے دی گئیں کہ ان کو پولیٹیکل ایرینا سے کسی طرح سے باہر رکھا جائے اور ان کو منظر عام سے بھی سائڈ لائن کیا جائے تاکہ پارٹی کو توڑا جا سکے. تو عمران خان کافی ہوپ فل ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کی یہ سزائیں ختم ہوں گی. جب ان سے یہ کویشچن ہوا کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ سے ابھی بھی آپ کو امید ہے انصاف کی، یا وہ آپ کو انصاف دیں گے، تو ایک لمبی خاموشی رہی اس معاملے پر. لیکن عمران خان نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ میں کہا. انہوں نے کہا جو ہو رہا ہے اس ٹائم وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے اور سب کے سامنے ہے. تو یہ آج کی اپڈیٹ تھی. نیٹ فلکس کی سیریز کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. زلفی بخاری نے شاید کوئی اس کے اوپر بیک ڈور رابطے کیے، کچھ کام کیا، تو وہ نیٹ فلکس کے حکام کو کچھ سیریز بنانے کے لیے یا ڈاکومنٹری بنانے کے لیے معاونت کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں جو ویڈیوز ہیں پچھلے 6-8 مہینے کی، جو بھی کچھ ہوا وہ ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں تاکہ اس کے اوپر ڈاکومنٹری بنائی جا سکے. اگر نیٹ فلکس کے اوپر پی ٹی آئی سے متعلق یہ ڈاکومنٹری ریلیز ہوتی ہے یا تیار ہوتی ہے، دیٹ مینس کہ یہ ورلڈ وائڈ جائے گی یہ ڈاکومنٹری. تو اس کے اوپر بہت سارے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. بڑا دلچسپ ہوگا دیکھنا کہ کس قسم کی ڈاکومنٹری ہے یا کس قسم کے ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ یہ ڈاکومنٹری آتی ہے. آپ کو فردر اپڈیٹ کرتا چلوں گا. ابھی تک کے لیے اتنے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.